السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب امتحان لیا ابراہیم کا ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو پورا کر دیا، یعنی وہ امتحان کے تمام پرچے حل کر دیے، اس پر ثابت قدم اتر گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ کا یہ سب مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے بعد کامیابی پر انعام کا اعلان فرمایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں سارے لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ امام ہونا انعام ہے، آپ لوگ بھی مانتے ہیں؟ خدا کرے کہ آپ سب مان لیں، ایسا ہے نہیں، ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کا استعمال فرمایا ہے، اس لیے مجھے تو اسی لفظ کا ترجمہ کرنا ہے نا۔ اللہ نے اور کچھ نہیں فرمایا کہ میں انعام میں آپ کو یہ بنا رہا ہوں، وہ بنا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں امام بنا دوں گا۔ امام کا مطلب 2 رکعت پڑھانے والا نہیں ہوتا ہے، امام کا مطلب ہوتا ہے پوری زندگی کی رہنمائی کرنے والا۔ اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اتنا بڑا انعام اللہ نے کیوں فرمایا کہ میں تمہیں امام بنا دوں گا۔ اور یہ نہیں مصر والوں کا، عربوں کا، اس زمانے کے لوگوں کا، جس لفظ کا استعمال فرمایا ہے للناس، یہ ایسا جامع لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سارے انسانوں کا، جو وہاں تھے وہ بھی، جو بعد میں آئے وہ بھی، جو آج ہیں وہ بھی، جو کل قیامت تک آئیں گے وہ بھی، سب کا امام بنا دوں گا۔ اور بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک نبی عطا فرما دیا، وہ نبی کائنات کا نبی ہے، وہ سارے انسانوں کا نبی ہے، وہ ساری مخلوقات کا نبی ہے، وہ اس زمانے کا نبی ہے، اس زمانے کا نبی ہے، آنے والے زمانوں کا نبی ہے، وہ اپنے ماننے والوں کا بھی نبی ہے، نہ ماننے والوں کا بھی نبی ہے۔ اور بڑھیے آگے، ایک دو قدم بڑھ جائیے جہاں تک بڑھ سکتے ہوں، سارے عالم کا رحمت ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ ایسا نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے دے دیا، اور اب قیامت تک اس آخری نبی کے ذکر کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ درود شریف تو سب کو یاد ہوگا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب جب اللہ کے آخری نبی کا ذکر آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔
اللہ نے فرمایا میں صرف اپنے آخری نبی کو سارے عالم کی رحمت نہیں بنا رہا، ان کو تو رحمت بنا ہی رہا ہوں، آپ کو بھی سارے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں، چونکہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ہیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو سارے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بے انتہا خوش ہوئے اللہ کے نعمت پر، اور ایک درخواست لگا دیا ساتھ میں وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو۔ یہ تو ہر ایک کے دل میں کسک ہوتی ہے نا، ہاں، کہ میرے بعد میری اولاد، جو پوسٹ ہمیں ملا ہے وہ میرے بعد میری اولاد کو بھی مل جائے، ہے نا، کہیں خوشی خوشی مل جائے، چاہے کہیں مقدمہ لڑ کے مل جائے، مگر یہ تو ہے ہر ایک کے دل میں چور چھپا ہوا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میری اولاد کو بھی مل جائے۔ اب تو ہم اتنا گر چکے ہیں، اب تو ہم اتنا پس چکے ہیں کہ اب تو مسجد کی دکان بھی جس کو ہمارے دادا نے چلایا تھا وہ ہم تک پہنچی ہے، اور ہماری ساری نسلوں تک چلی جائے، وہ کرایہ کی دکان بھی ہماری ساری نسلوں کو اولاد کو مل جائے۔ اب تو چور اتنا جگہ پکڑ چکا ہے اندر میں کہ اب اس میں بھی ہم نہیں چھوٹتے، مسجد کی دکان کو بھی وراثت کا حصہ بنا لیا۔ تو سن لیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے انعام پا کر خوش ہو کر ایک درخواست کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی امام بنا دیجئے، تو اللہ نے ٹکا سا جواب دے دیا، دروازہ بند کر دیا، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوگا میرا عہدہ اس کو نہیں ملے گا، اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ میرے خلیل ابراہیم، آپ کی اولاد میں جو اس لائق ہوگا ہم اس کو امام ضرور بنائیں گے، ہم اس کو عزت ضرور دیں گے، ہم اس کو اونچا عہدہ ضرور دیں گے، لیکن اگر آپ کی اولاد میں کوئی بگڑی ہوئی اولاد ہوگی تو آپ کی دعا اس کے حق میں کوئی قبول نہیں ہو رہی۔ تو کوشش کیجئے کہ اولاد اچھی بن جائے، اللہ کا انعام تو آئے گا۔ یہ تو کوشش کرتے نہیں کہ اولاد اچھی ہو جائے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پوسٹ ہماری اولاد کو مل جائے۔ تو اللہ نے قانون کر دیا کہ ظالموں کو باپ کی وراثت نہیں ملے گی۔ باپ کا درس نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا درس نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو۔ پہلے باپ کے نقش قدم پر تو چلنے کی کوشش کرو، وہ تو مل ہی جائے گا، عہدہ تو مل ہی جائے گا، اس کی وراثت بھی مل جائے گی، لیکن باپ کی مخالفت کر کے کچھ نہیں پا سکتے۔ تو قرآن پاک کی جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا، سورہ بقرہ کی یہ آیت، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک تو سبھی الحمدللہ پڑھتے ہوں گے، مسلمان ہیں، پڑھتے ہی ہوں گے۔ قرآن پاک کی نزاکت اور حساسیت کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے قرآن کی آیت کو سنا، اس کا معنی بھی سنا۔ آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کیا سنا؟ میم کو زبر سنا، رب کی با کو پیش سنا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا کہ امتحان لیا ابراہیم کا ان کے رب نے۔ اگر غلطی سے تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے، اور جو عام طور پر ہوتی ہے غلطیاں، ہم مسلمان کیسا قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنے دل سے پوچھ لیں، ہم قرآن کیسا پڑھتے ہیں۔ اگر کسی نے یہاں پر بھول کیا، غلطی کی اور اس طرح پڑھ دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ،
خدا نخواستہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو معنی ایک دم سے الٹ جائے گا، معنی ہو جائے گا ابراہیم نے امتحان لیا اپنے رب کا۔ دیکھ لیا آپ، تاریخ پوری الٹ گئی نا، صرف زبر اور پیش کے الٹ پھیر سے۔ اور یہ غلطی تو مسلمان کرتا ہی ہے، مطلب کیا کریں، ناظرہ ہی تو پڑھتے ہیں نا، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی نہ کیجیے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اتنی بھی غلطی برداشت نہیں ہے، اور یہ ایک جگہ یہاں نہیں ہے، پورے قرآن میں جا بجا ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ذرا سا زبر زیر کے فرق سے، اب اس کے لیے تو مستقل 1-2 گھنٹہ چاہیے، تو میں تفصیل سے ساری بات کروں گا۔ آج تو موضوع وہ نہیں ہے، موضوع تو بیچ میں درمیان میں یہ بات آ گئی، تو میں نے عرض کر دیا کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو بہت سمجھ کر، بہت ٹھہر کر، بہت اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے، غور کر کے، دھیان دے کر، زبر زیر کو دیکھ کر صحیح پڑھنا چاہیے، تو معنی صحیح نکلے گا۔ اور اگر ہم نے زبر زیر کی غلطی کر دیا تو معنی کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے، تو وہ پورے کامیاب ہو گئے، فاتمہن۔ آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت فرمایا کتنا بڑا امتحان تھا جب اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو، ایک فرد کو جلانے کے لیے حکومتی سطح پر اور پورے عوامی سطح پر لکڑیاں میلوں میل جمع کر دی گئیں اور جلا دی گئیں، اور جب آگ بھڑک گئی تو منجنیق میں بٹھا کر کران کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو لوہے کے سکر میں، زنجیروں میں جکڑ کر آگ کے بیچ میں ٹپکا دیا گیا۔ تو اتنے کڑے امتحان میں بڑے ایمان والے ابراہیم خلیل اللہ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو میرا اللہ چاہے مجھے بھی وہی چاہیے۔ سارے فرشتوں کو واپس، فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، چیخ پکار مچی ہوئی ہے۔ ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے، نمرود کی آگ کے بجھانے کے لیے، اللہ کے خلیل کو بچانے کے لیے ہوڑ مچی ہوئی ہے فرشتوں میں، اللہ کے ہاں دوڑ رہے ہیں، اللہ ہمیں کہیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے چھوٹ دے دیا کہ جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب کو واپس کر دیا، بھاگ جاؤ۔ تو میرا رب یہی چاہ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے؟ بس اتنا ہی فرق ہے، آج ہمارا رب جو چاہتا ہے ہم نہیں چاہ رہے ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میرا رب چاہ رہا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جلے تو مجھے جلنا ہے، واپس چلو۔ جب دیکھ لیا اللہ نے، اور دیکھ لیا فرشتوں نے، اور دیکھ لیا ساری دنیا نے کہ یہ تو اپنے ایمان میں ذرا سا ڈگمگانے والے نہیں ہیں، تو فیصلہ اللہ کا آ گیا، یا نار، اے آگ، کونو بردم و سلامن، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جائے ابراہیم۔ ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً نہیں نکلے، اور یہ فوراً نکال بھی نہیں سکتے تھے، جھانک کے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ بیچ میں ابراہیم کیا کر رہے ہیں، ابراہیم کا کیا بن رہا ہے۔ پورے 40 دن تک رہے ہیں اسی بیچ میں، جی ہاں، اور 40 دن تک وہ جنت کا مزہ لوٹتے رہے۔ وہاں پر آگ نہیں، گلزار ہے، وہاں پر ٹھنڈی ہوائیں ہیں، بردن و سلامن کا نمونہ ہے کہ ٹھنڈک بھی ہے اور سلامتی بھی ہے اور مزہ بھی آ رہا ہے۔ اتنا مزہ تو کہیں شہر میں نہیں آتا ہوگا جتنا مزہ اس آگ کے بیچ میں آ رہا ہے۔ اللہ کا حکم جو ہو گیا نا، کونو بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا، اب وہ ٹھنڈی سلامتی ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا غرض پڑی کہ اسے نکل کے ہم 32 ڈگری کے گرمی میں اور باہر جائیں؟ یہاں پر ٹھنڈک ہے، آگ کے بیچ میں ٹھنڈک ہے، تو ذرا اور رہ لیں۔ یہ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ تو گئے، اتنی بڑی آگ میں وہ بچنے کا کون سوال۔ اور جب نکل کے مسکراتے مسکراتے باہر آ رہے ہیں تو ایک دم سے
कोहराम मच गया कि ये क्या, ये बच गए, कुछ भी नहीं हुआ। वो जंजीर जो हमने बांधा था वो सब तो कहाँ की पिघल के रह गई, ये तो आराम से टहलते हुए मुस्कुराते हुए आ गए। तो इतने बड़े इम्तिहान में कामयाबी के बाद भी कोई बंदा मुसलमान नहीं हुआ जी। वरना होना तो ये चाहिए था कि पूरा का पूरा मिस्र इस्लाम कबूल कर लेता इस मौजज़ा को देखने के बाद, लेकिन कोई बंदा इस्लाम नहीं लाया, बल्कि और मुखासमत की आग, दुश्मनी की, हसद की आग, जलन की आग और भड़की और लोगों ने और ज़्यादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नादेबा सलूक करना शुरू किया। अब नौबत यहाँ तक पहुँचा दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से शहर छोड़ने का इरादा कर लिया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, इनके बीच में नहीं रहना। जो अल्लाह की इतनी बड़ी निशानी देख लें और फिर अल्लाह को ना माने, इनके बीच में रहने का क्या मतलब है। बीवी को लिया, सारा को साथ में, और तो कोई था नहीं, अब चले। इम्तहान अभी पीछा कर रही है, अभी इम्तहान भी पीछे पीछे है। रास्ते में एक बादशाह, जिसके यहाँ ये दस्तूर बना हुआ था कि अगर कोई इस शहर में अपनी बीवी के साथ वारिद होगा तो उसकी बीवी पहले मेरे पास आएगी, फिर बाद में जब हम चाहेंगे वो अपने शौहर के पास जाएगी। अजीब दस्तूर। लोग घूम रहे थे, देखा कि एक नवारिद हैं, चेहरा बहुत नूरानी है, जवान हैं, जवान बीवी बड़ी खूबसूरत है। बादशाह को खबर हो गई, हुक्म आ गया कि ले आओ। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि ये दूसरा इम्तिहान शुरू हो गया। करते क्या, सिर्फ एक बात अपनी बीवी हज़रत सारा से फरमाया कि जब वो पूछे तो ये कह देना कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि बीवी पर कानून लागू हो रहा था, बहन पर कानून नहीं था। और तुम मेरी बहन हो इसलिए कि हम भी ईमान वाले, तुम भी ईमान वाले। रूए ज़मीन पर हम ही दोनों तो मुसलमान हैं और हम ही दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, और तो कोई है नहीं, इसलिए तुम कह देना कि मेरी बहन। अब वो चली गई बादशाह के पास। इतनी पारसा थी कि कभी उनके ख्याल में भी नहीं आया कि वो बादशाह का बिस्तर गर्म करे, बादशाह के साथ वक्त गुजारे। सीधा दिल का रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ था। ऐ अल्लाह, हमने तो अपनी हिफाजत किया है, आज तो तू ही मेरी हिफाजत कर सकता है। आज हम फेल हो जाएंगे अगर तू हिफाजत नहीं करेगा। तो जब बंदा खुद अपनी हिफाजत करता है और जब मुसीबत आती है तो अल्लाह उसकी हिफाजत कर देता है। अल्लाह ने ऐसी हिफाजत फरमाया हज़रत सारा की कि बादशाह ने जब बदनीयती से हाथ बढ़ाया तो उसके जिस्म में लर्ज़ा पड़ गया, रगें टाइट हो गईं, वो घबरा गया कि ये क्या हो गया। तो समझ गया, कहा कि ये यकीनन ये अल्लाह वाली है, इसका रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ है, हम इस पर काबू नहीं पा सकते, हमारी बर्बादी मुक़द्दर हो जाएगी। कहा कि दुआ करो हम ठीक हो जाए, हम तुमको हाथ नहीं लगाएंगे। हज़रत सारा ने कहा कि अल्लाह इसको अच्छा कर दे। फिर नीयत ख़राब हुई, दोबारा फिर हाथ डाला, फिर वही नक्शा हो गया, रगें टाइट हो गई, हाथ कांपने लग गए। फिर वो घबराया कि अब तो हम ख़त्म हो जाएंगे। कहा कि अब नहीं करेंगे, दुआ कर दो। हज़रत सारा ने फिर दुआ किया और फिर ठीक हो गया। तीसरी मरतबा जब यही हुआ नक्शा तो अब समझ गया कि हम बिल्कुल इस पर काबू नहीं पा सकते, हालांकि बार बार नीयत ख़राब हो रही थी, काबू नहीं पा सकते। तो कहा कि जाओ। और उसके पास, उसके घर में एक ख़ातून थी, बड़ी नेक, बड़ी सालिहा, और उनको वो अपने लायक नहीं समझता था, हज़रत हाजरा को। कहा कि इनको ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेंगी, घर का काम करेंगी, इनको भी ले जाओ मेरी तरफ से इनाम में। अब ये भी मेरे लायक नहीं, तुम भी मेरे लायक नहीं, वो सब अल्लाह के लायक थी। हज़रत हाजरा मिल गई इनाम में, इम्तिहान का इनाम मिल गया। बाद में बीवी हो गई ना। किसकी बीवी? नहीं, उनके घर में रहती थी, बीवी नहीं, घर में रहती थी। अब जो भी हो,
ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ تمنا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی تھی اور سارہ کے دل میں بھی تھی کہ اللہ ہم کو اولاد دے دیتا، زمین پر ہم بالکل تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہوا تھا، تو سارہ کے دل میں ہوا کہ اب ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ ان سے نکاح کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا اور اللہ نے ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیا۔ یہ سب اللہ کے نظام میں پہلے سے موجود تھا کہ بہت سارے انبیاء تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے، لیکن اللہ کا سب سے لاڈلا نبی، پیارا محبوب، ہم سب کے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کے نظام میں تھا پہلے سے۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو وہ محبت جو فطری ہے، جس محبت پر کسی کو قابو نہیں ہے، یہ محبت اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے مرغی کے اندر اس کے چوزوں کے لیے ڈالا ہے۔ وہ محبت جو ایک جانور کے اندر بھی اس کے بچوں کے لیے ڈالا ہے، وہی محبت اللہ نے اپنی بہترین مخلوق انسان کے دل میں اس کی اولاد کے لیے ڈالا ہے۔ یہ تو محبت اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ محبت جاگ گئی کہ بیٹا مل گیا، تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے سے پیار کرنے لگے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے خلیل ہیں یا اپنے بیٹے کے خلیل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ دیکھنا چاہتے ہو دکھا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے دل میں ڈالا کہ ان سے کہو کہ اب ہاجرہ کو اس کے بیٹے کو میری نظر سے دور کر دیں۔ یہ ہر سوکن کے دل میں سوکن معنی جانتے ہیں کیا؟ کوئی جانتا ہے کیا؟ میرے خیال سے کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ ایک آدمی کی دو بیویاں ہوں تو دونوں ایک دوسرے کی کیا ہوتے ہیں؟ سوکن۔ ارے یہ تو اصطلاح ہے، معنی تھوڑا ہی ہے، معنی کوئی بتایا تو جانے۔ کن اس ذرے کو کہتے ہیں جو ہوا میں اڑ کر انسان کے آنکھ میں پڑ جاتا ہے تو آنکھ دکھنے لگ جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں کن۔ اور وہ عورت جس کی دوسری مطلب اس کے شوہر کی دوسری بیوی ہوتی ہے نا، تو وہ ایک کن نہیں ہے، وہ 100 کن ہے۔ اب کسی کی آنکھ میں اگر 100 کن پڑ جائے تو اس کو کہاں چین ملنے والا ہے؟ اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ 100 کن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو وہ 100 کن والی بات وہاں تھی، اب وہ سب اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ اللہ امتحان لینا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا، اور دکھانا چاہتے تھے فرشتوں کو کہ ابراہیم کے دل میں میرے علاوہ کسی کے لیے محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو الگ چیز ہے، لیکن وہ ہے نہیں، تم دیکھو۔ حضرت سارہ نے کہا کہ ہٹاؤ ان کو میرے نظر کے سامنے سے، تو آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں آپ ان کو یہاں سے ہٹا دیں۔ کہاں لے جائیں؟ تو اللہ نے بتا دیا، ایک دم جنگل ہے، پہاڑ ہے، کوئی انسان وہاں نہیں ہے، کوئی پانی وہاں نہیں ہے، کوئی مکان وہاں نہیں ہے، آپ وہاں لے جا کر ہاجرہ کو ان کے بچے کو ڈال دیجئے۔ تو ایک لمحہ بھی اللہ نے نہیں پوچھا کہ یہ عورت جنگل میں، ویران میں، بے چھوٹا بچہ جہاں پانی نہیں، کھانا نہیں، مکان نہیں، کیسے رہے گا؟ پوچھا ہی نہیں، کہا اللہ کا حکم ہے، لیا، کہا چلو۔
تھوڑا کھجور لے لیا، تھوڑا مشکیزے میں پانی لے لیا اور لے کر چلے، اور چلتے رہے، وہاں پہنچ گئے جہاں آج بھی کووڈ کے بعد 10 لاکھ، آج بھی اتنی رکاوٹوں کے بعد ہمیشہ 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ آدمی اسی جگہ پر آج ہوتے ہیں۔ اسی ذی الحجہ میں بقرعید کے موقع پر، حج کے موسم میں آج بھی 10 لاکھ آدمی وہاں موجود ہیں۔ اس وقت وہاں کوئی انسان آدمزاد نہیں تھا، جنگل کے سارے جانور تھے، جنگل کے جانور چیختے چلاتے تھے، شور مچاتے تھے، سب کو ڈراتے تھے۔ وہ نقشہ بھیانک تھا، وہاں لے جا کر ڈال دیا، ایک ٹیلا سا تھا بالو کا، ریت کا، پتھر کا، وہیں پہ اتار دیا، اتارا، مشکیزہ پانی کا دے دیا، کھجور کا تھیلا دے دیا، اور چپکے سے اتار کر چلے جا رہے ہیں، اور بچہ گود میں، ایک عورت چاروں طرف دیکھ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس جنگل میں مجھے کون دیکھے گا، میں رات کو کہاں سوؤں گی، میں کہاں کھاؤں گی، میں بچے کو کیسے رکھوں گی، کچھ نہیں، وہ بس چلے جا رہے ہیں، آئے بھی پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ناراض ہو گئے ہو، کوئی بات ہو گئی ہے، میں نے کچھ قصور کر لیا ہے، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کچھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو منع تھا کہ آپ کو بولنا ہی نہیں۔ اور جنت المعلا میں پہنچی، وہ ادھر سے جا رہی تھی اتر کی طرف، ہم اتر ہی سمجھتے ہیں، ادھر لگتا ہے ایسا، حرم شریف سے ادھر ہے، وہ ایسے چلتے اونچا ہی ہے۔ کئی کلومیٹر جب چلی گئیں وہ مسجد جن کے بھی آگے جنت المعلا کے قریب میں، تو وہاں یہ حضرت حاجرہ نے ایک چبھتا ہوا سوال کر دیا، کہا اللہ کا حکم ہے ایک عورت کو ایک بچے کو چھوڑ دینا جنگل میں، اللہ کا حکم ہے؟ تو رک گئے، اونٹ پر تھے، رک گئے، منڈی گھمایا ایسے گردن، کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، پھر چل پڑے۔ تو وہ ٹھٹک کے رک گئیں، تب انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، خدا کرے کہ وہ جملہ ہم لوگ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت حاجرہ نے کہا اذن لا یضیعن اللہ، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب یہ اللہ کے حکم سے آپ ایسا کر رہے ہو تو اللہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ بس پھر واپس بچے کو گود میں لی تھیں، واپس آئیں، اسی ٹیلا پر جہاں تھیلا رکھا تھا، کھجور کا مشکیزہ رکھا تھا پانی کا، وہیں آ کے بیٹھ گئیں، آسمان کو دیکھ رہی، جنگل کو دیکھ رہی، جانوروں کی آواز سن رہی ہیں، بچے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، پانی پلا رہی ہیں، کھجور کھا رہی ہیں، زندگی گزار رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، کھجور ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، ایک دن میں نہیں، کئی دن میں۔ اب کہاں سے لائیں گی کھجور، کہاں سے لائیں گی پانی؟ ایک عورت کے جسم میں دودھ بنتا ہے تو اس کو بھی پانی کی ضرورت پڑتی، اس کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی۔ وہ کھانا نہیں کھائے گی، پانی نہیں پیے گی تو اس کو دودھ کہاں سے نکلے گا؟ اب بچے کے پیٹ میں دودھ کہاں سے جائے گا؟ مطلب ہے کہ وہ سلسلہ تھم گیا۔ جب حاجرہ کو کھانا نہیں مل رہا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، مگر وہ اپنی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف اسماعیل کے پیاس کی پرواہ کر رہی تھی اور اسماعیل کو دودھ پلائے چلی جا رہی تھی۔ اب تو وہ دودھ کا سلسلہ بھی بند ہونے لگا، برداشت نہیں ہوا کہ میرا بچہ اس چلچلاتی دھوپ میں، اس ریت پر بغیر پانی کے تڑپ جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ تو جو ایک انسان کر سکتا ہے حضرت حاجرہ نے آخری دم تک وہ کیا۔ یہ ہمیں نہیں آتا کرنا، ہم تو صرف کہتے ہیں دعا کر دو سب ہو جائے، ہم خود نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ دعا کر دو خود ہو جائے، اللہ سب کر دے۔ لیکن حاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کیا کر رہا تو، ہم نبی کی بیوی ہیں، نبی کا بچہ ہے، آپ ہمیں پانی کے بغیر تڑپا رہے ہیں، پانی اتاریے۔ پانی تلاش کر رہی ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، بچے کو چھوڑ دیا بالو پر، دیکھتی ہیں بچہ ہاتھ مار رہا، پیر مار رہا، پھر اترتی ہیں نیچے، مروہ پر جاتی ہیں، اور صفا مروہ کی دوری حاجیوں نے دیکھا ہے،
دوڑتی بھی ہیں، پھر ایسے نارمل بھی چلتی ہیں، پھر مروا پہ چڑھتی ہیں، پھر مروا پہاڑی پہ چڑھ کر پھر بچے کو دیکھتی ہیں ہاتھ پیر مار رہا ہے، پھر اترتی ہیں، ادھر ادھر تاکتی ہیں، کہیں کوئی آدمی نہیں، کوئی کنواں نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی پانی نہیں۔ 7 مرتبہ دوڑ رہی تھی تو اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، اللہ ہی دوڑا رہا تھا۔ ہاجرہ تمہارا دوڑنا رائے گا نہیں جائے گا، تم دوڑتی رہو، پھر دیکھنا، اور پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ ہم نبیوں کو بھی دوڑائیں گے۔ پھر دیکھنا میرا پیارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے گا، اور پھر سارے صحابہ کرام دوڑیں گے، اور پھر دنیا کے لوگ دوڑیں گے، اور پھر پٹنہ کے لوگ دوڑیں گے۔ اس میں غریب بھی دوڑے گا، امیر بھی دوڑے گا، گورا بھی دوڑے گا، کالا بھی دوڑے گا، ہر ایمان والا دوڑے گا۔ حاضرہ تیرا دوڑنا اللہ کو پسند آ گیا۔ اب دیکھا مروا پر کہ وہاں کچھ پانی زمین سے بلبلا رہا ہے۔ اچھا، وہ دوڑی دوڑی آئیں اور دیکھا کہ زمین سے پانی نکل رہا، جہاں اسماعیل ہاتھ پیر مار رہے تھے تو پانی سوچنے لگی کہ نکل گیا میری قسمت سے میرے بچے کے لیے، اگر یہ سوکھ گیا، یہ بہہ گیا تو پھر آگے کل ہم کیا پلائیں گے پرسوں؟ فطرت ہے انسان کی، تو اس کو گھیرنے لگیں بالوں سے، زمی زمی رک رک رک۔ ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھلا کرے، حاجرہ نے اس کو روک دیا۔ اگر وہ نہ روکتی زمزم کی نہر بہہ جاتی، قیامت تک بہتی رہتی، وہ کبھی نہیں سوکھتی وہ نہر۔ انہوں نے روک دیا، روک بھی دیا، لیکن روکا تو اوپر میں بہنے سے روکا ہے، نیچے سے نکلنے سے تھوڑا ہی روکا ہے۔ وہ نیچے سے اوپر والی نہر ہے۔ دنیا کی نہریں زمین پر سے زمین پر بہتی ہیں، اللہ نے وہ نہر بنا دیا جو اندر سے بہہ کر اوپر آ رہا ہے۔ اب وہ کبھی سوکھتا نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں سوکھے گا۔ اور دنیا کی کسی نہر سے اتنے آدمی نے پانی نہیں پیا ہوگا جتنا اس زمزم کے نہر سے انسان نے، ایمان والوں نے پیا، اور قیامت تک پیتے رہیں گے۔ جو جائے گا وہ بھی پیے گا، جو نہیں جائے گا اللہ اس کے گھر میں پہنچا دیں گے کہ لے تو بھی پی۔ حاجی لوگ جائیں گے، جار بھر کے لائیں گے، سب کو پلائیں گے، پورا نہیں پلا سکیں گے تو ایک قلفی میں ایک بوتل ملا کے پانی، زمزم کا ایک قطرہ تو پلا ہی دیں گے۔ اب تو بینڈ لگ گیا، بہت بینڈ لگ گیا۔ زمزم انعام میں مل گیا۔ اب وہ انعام ایسا بڑا انعام کہ صرف اسماعیل و حاجرہ کے کام نہیں آیا، وہ زمزم تو آج ہمارے آپ کے سب کے کام آ رہا ہے۔ اتنا بڑا انعام مل گیا۔ امتحان میں کامیابی کا ثمرہ یہی ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام وہیں پلتے رہے، بڑھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، مسجد خانہ کعبہ کی، مسجد حرام کی تعمیر کروایا، اور سارے انسانوں کے دلوں کو اللہ نے ادھر پھیر دیا۔ یہی دعا مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، آپ کا حکم آیا تو ہم نے اپنے بیوی بچے کو ایسی زمین پر چھوڑ دیا جہاں کوئی گھاس نہیں، کوئی پانی نہیں، لیکن یہ سرزمین آپ کو پسند تھی، اسی لیے آپ نے یہاں میری بیوی بچے کو چھڑوایا ہے عند بیتک المحرم۔ اب یہ یہاں نماز پڑھیں گی اور سارے لوگ پڑھیں گے، تو سارے لوگوں کا دل ادھر پھیر دیجئے، لیقیموا افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ادھر آئیں گے۔ اب تو جا رہے ہیں لوگ، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی جانے کی، ایسا مقدس حصہ ہے زمین کا وہ۔ اور فرمایا کہ یہاں کے لوگوں کو اے اللہ پھل کی روزی عطا فرمائیے، وارزقہم من الثمرات، یہ نہیں کہا گیہوں کی روزی، چاول کا کھانا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا پھل، سب سے اچھی روزی تو پھل ہے نا، فرمایا پھل کی روزی عطا فرمائیے۔ اب دیکھیے پوری دنیا میں اتنا پیور پھل، اتنا اچھا پھل نہیں ملے گا جتنا مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ملتا ہے۔ تازہ ملتا ہے، تازہ بھی اچھا بھی، 1 نمبر کا وہاں ملے گا، اور 2 نمبر سے لے کر باقی سب نمبر کا ہر جگہ ملے گا۔
لعلہم یشکرون، تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، چلیے اس سلسلہ کو رکھیں گے آگے کے لیے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بھی۔ آج کچھ گزارشات تھیں، 2-3 منٹ اگر آپ برداشت کر لیں۔ یہ فرمائشیں بھی آتی ہیں اور ضرورت بھی اس کی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا رخ بڑا عجیب دکھائی پڑتا ہے۔ یہ کدھر جا رہے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے، کوئی نہیں سوچتا۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ کروٹ لیتے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں تو پھر موبائل دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی باپ ماں نے کما کر دیا ہے وہ کھا لیتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے ہیں، آگے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی ایسی برباد ہو رہی ہے۔ یہ سب قصہ کہانی جو قرآن پاک کے ہم بتاتے رہتے ہیں، اس کا مقصد صرف کہانی سننا تھوڑا ہی ہوتا۔ آپ دیکھو کہ زندگی میں جد و جہد کتنی ہوتی ہے، آپ دیکھو کہ زندگی میں امتحانات کیسے ہوتے ہیں، زندگی میں مشکلات کیسے آتے ہیں۔ ہم کو ہر جگہ ثابت قدم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم امتحان سے گھبرا کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، امتحان سے منہ چرا کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں تو اگر اللہ کی طرف سے امتحان آئے گا تو ویسی ثابت قدمی دکھلانا ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام نے دکھلایا، جیسا حضرت ہاجرہ نے دکھلایا۔ ہم ناجائز طریقے پر مال و دولت کو ہڑپنے کی فکر تو ضرور کرتے ہیں، حلال طریقے پر حلال روزی کمانے کی فکر نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ روزی اللہ ضرور دیتا ہے، مگر محنت کرنا تو انسان کے اختیار میں ہے۔ زمزم کا پانی تو یقیناً اللہ نے دیا، لیکن ہاجرہ وہاں بیٹھ کر نہیں رو رہی تھی، ہاجرہ صفا مروہ دوڑ رہی تھی، 7 چکر لگائے ہیں، جو کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہاتھ پیر تو چلا رہے تھے۔ آج تو ہمارا نوجوان ہاتھ پیر بھی نہیں چلاتا اور کہتا کہ روزی میرے گھر میں اتر جائے۔ اور ہمارا نوجوان تو اتنا زیادہ برباد ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا بہت موقع مل جائے تو یہ آپس میں لڑائی کا تماشا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی نماز نہیں ہو رہی تو اس کی نماز نہیں ہو رہی تو ہماری نماز ہو رہی ہے، ہم ہی مسلمان ہیں تو وہ مسلمان نہیں۔ اب ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا رخ یہ بن گیا کہ کس کو کافر کہیں، ہم کافروں کو کتنی بڑی لشکر تیار کریں۔ یہ سب بربادی کی نشانیاں ہیں، ہمیں ان چیزوں کو بھول جانا چاہیے۔ اللہ نے جس طرح توفیق عطا فرمایا آپ ویسی نماز پڑھتے رہیے، اللہ اسی کو قبول فرمائے گا۔ دوسرے کے اندر نقص نکالنا بند کر دیجئے، حلال روزی کی فکر کر لیجئے، جتنی کوششیں کر سکتے ہیں اتنی کوشش کیجئے۔ اب آپ بتائیے کہ ابھی ایک جو وہ شروع ہوا کہ ہم 4 سال کے لیے نوکری دے رہے ہیں۔ چلیے جس کو جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے، وہ ہم نہیں جانتے کیوں کر رہا ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ راج مزدور جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں وہ تو 4 دن کے لیے کرتے ہیں، 4 مہینے کے لیے بھی نہیں کرتے، 4 سال کے لیے بھی نہیں کرتے، مگر وہ 4 دن کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ جب 4 دن پورا ہو جائے گا تو اگلا 4 دن ہم کو اللہ دے دیں گے، دیں گے نہیں دیں گے؟ جب 4 سال کا موقع مل گیا تو کیا ہمارے ہاں جو 10ویں 12ویں پاس کر چکے نوجوان، ان کے دل میں بات نہیں آتی کہ چلو ہم جو خالی بیٹھ کے گھر کا آٹا گیلا کر رہے ہیں، ہم 4 ہی سال قسمت آزما لیتے ہیں، پھر بعد میں اللہ ہماری مدد کر دے گا؟ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ آپ بھی ان کے پیچھے پڑ گئے کیا؟ وہ جو کہہ رہے ہیں جو ہم نہیں، ہمارے بچوں کو چاہیے کہ موقع کو غنیمت سمجھیں، اتر جائیں میدان میں۔ میرے بزرگوں، جب میں صبح میں آتا ہوں فجر کی نماز کے لیے تو وہاں سے یہاں تک 4 کلومیٹر دور اس روڈ پر بھی اس روڈ پر بھی میں دیکھتا ہوں لڑکے لڑکیاں نوجوان سب دوڑ رہے ہیں، سب دوڑ رہے ہیں، سب دوڑ رہے ہیں۔
سب دوڑ رہے ہیں زندگی میں کامیابی ڈھونڈنے کے لیے، سب دوڑ رہے ہیں، دوڑنے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو، مسلمان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کہیں تو دوڑ کے جائیں، ادھر نہیں جا رہے تو کم سے کم مسجد میں تو آئیں۔ یہ مسجد میں بھی نہیں آتے ہیں، یہ ادھر میدان میں بھی نہیں جاتے ہیں۔ یہ تو 2 بجے رات تک موبائل دیکھتے تھے، اب تو یہ سو چکے ہیں۔ جب ہمارا نوجوان سو جائے گا تو پوری قوم کی قسمت سو جائے گی۔ ہمارے نوجوان تو ہمارے مستقبل ہیں، اور نوجوانوں کی تعریف کی گئی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اگر ہمارے نوجوان آج بھی جاگ جائیں تو ہماری قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا